میں ہوں نوید ستی اور اسلام آباد کی تازہ ترین صورتحال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے بلہ تو لے لیا گیا، لیکن اب اس میں تین چار قصوروار سامنے آ گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ وکلا کی جو ٹیم تھی ان میں آپس میں جو درار تھا، اس وجہ سے بھی کچھ چیزیں سامنے آ گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر ایک پریشر تھا، ان کے لوگ اٹھائے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے اس طریقے سے الیکشن بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ اسلام آباد کلب میں بھی کچھ اس وقت کچھ لوگ بیٹھے تھے، ان کو اٹھانے کی بات کی گئی، اس لیے وہ بھاگ کے شاور چلے گئے اور یہ چیزیں سامنے آئیں۔ اس کے بعد یہ معاملہ شاور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ پہنچا اور وہاں سے بلے کا نشان لے لیا گیا۔ بلے باز کا معاملہ ہوا، ان کا ایگریمنٹ بھی سامنے آ گیا، لیکن بلے باز کو بھی اٹھا لیا گیا، پھر وہ بھی اس نے بھی پریس کانفرنس کر دی، بلکہ اس نے الزام لگا دیا کہ جناب وہ اس طریقے سے۔ لیکن بہت سے لوگ اس کے علاوہ بھی عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو کہتے رہے ہیں کہ جناب آپ ہماری پارٹی کے تھرو کر لیں۔ اینی ہو، اب چیزیں بڑی، یعنی تحریک انصاف کے لیے بہت زیادہ مشکلات آ گئی ہیں۔ مشکلات یہ ہیں کہ ایک ہی حلقے میں کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پر ٹکٹ اگر کسی اور کو ملا، وہاں پر آزاد حیثیت میں بھی تحریک انصاف کے لوگ ہیں، وہ بھی عمران خان کی تصویر لگا کر انہوں نے پوسٹر لگانے شروع کر دیے۔ یعنی تحریک انصاف نے تو آج لسٹیں جاری کرنا شروع کر دیں کہ ہمارا سپوز این اے میں، ابھی اسلام آباد کے 3 حلقوں کی بات کروں گا، اسلام آباد کے 3 حلقوں میں شعیب شہین کی ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ شعیب شہین، میرے پاس یہ ڈاکومنٹس جو ہیں کہ شعیب شہین نے تینوں حلقوں سے اپلائی کیا، تینوں حلقوں میں ان کا الگ الگ سیمپل ہے، اور اس میں ہو کیا رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی معاملے میں کسی ووٹر تک پہنچتی نہیں ہے چیز، اور بہت سے لوگ تحریک انصاف کا یا عمران خان کی تصویر لے کے چلتے ہیں، تو وہاں پر یہ جو ایک نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا تحریک انصاف کو، وہ نقصان تحریک انصاف کو پہنچ چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس طریقے سے آلدو کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کی آج لیگل ٹیم کی بھی میٹنگ ہے، پھر ڈیجیٹل میڈیا جو ان کا آج بہت اہم سیشن ہے، جس میں یہ چیزیں سامنے آئیں گی کہ لسٹیں باقاعدہ طور پر ایک الگ سے جاری کی جائیں گی اور سیمبل کے ساتھ جاری کی جائیں گی، ووٹرز تک پہنچائی جائیں گی۔ اینی ہو، وہ آگے چلتا ہے۔ مسلم نون کا بھی ایک سنگین لڑائی جو ہے این اے 47 اور 48 میں آ گئی ہے سامنے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اچھا، اس میں جو این اے 48 ہے، یا پہلے میں 46 کی بات کر لیتا ہوں۔ 46 میں ٹوٹل جو یہ آئے ہیں فارم 33، آپ کو پتا ہے اس میں پورا ہوتا ہے، سیمبل بھی ہوتے ہیں سارا، اس میں ٹوٹل جو لوگ آئے ہیں وہ آئے ہیں 44 اسلام آباد، کیونکہ اسلام آباد بہت سے لوگ چاہ رہے تھے کہ اسلام آباد کے حوالے سے بتائیے کیپٹل ہے، کتنی پارٹیاں یہاں پہ میدان میں اتری ہیں۔ یہاں پہ پارٹیوں کی میں بات کروں تو یہاں پر جو ایک تو ہے کہ تحریک انصاف نظریاتی، پھر پی ایم ایل ضیاء، نیشنل پارٹی، کیسان اتحاد پارٹی، پاکستان راہ حق، پیٹ ہے، پھر اس کے بعد وحدت المسلمین ہے، جے ڈبلیو پی ہے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی بھی ہے، اے این پی، ایم کیو ایم، پی ایم ایم ایل، جے یو آئی فے ہے، جے یو آئی این ہے، پی ایم ایل ہے، پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، ٹی ایل پی، جے آئی، آئی پی پی، پی ٹی آئی، پی ایم ایل این۔ آج پی ٹی آئی بھی دوسری میں بتاؤں گا، ایک پاکستان تحریک ایمان ہے یا اس طرح کی لکھا ہوا ہے، تو وہ کنفیوژن ہے۔ تو اینی ہو، 46 میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹوٹل جو لوگ ہیں، ٹوٹل الیکشن جو لڑ رہے ہیں وہ ہے 44 لوگ۔ اسی میں کچھ 4-5 لوگ ایسے ہیں جو تحریک انصاف کے ہیں، مختلف سیمپل ہیں ان کے پاس۔ اسی طرح میں اگر 47 کی بات کروں تو 47 میں ٹوٹل 37 لوگ ہیں جو فائنلی جن کے کاغذات منظور ہوئے، اس کے بعد ان کو اب سیمبل بھی مل چکا ہے۔ اور اسی طرح آپ آ جاتے ہیں 48 میں۔ 48 میں بڑی تعداد ہے ویسے، کتنی تعداد ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ 38 جناب، 38 47 میں، 48 میں 38، 37 جو ہے 47 میں آ گئے، اور 46 میں جو ہے وہ ہے جناب 44۔ تو سب سے زیادہ امیدوار جو ہے وہ 46 میں ہے۔ اب آ جاتے ہیں جناب کہ کس پارٹی سے کون سے امیدوار اترے ہیں۔ 46 میں آپ جانتے ہیں جماعت اسلامی کے میاں اسلم ہیں، اور عامر مسعود لکھا ہوا ہے، لیکن عامر مغل ہیں تحریک انصاف کے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی ابھی سے جو ہے وہ بینر لگانے شروع کرے مختلف طرح کے، کیونکہ ہے سیمبل مختلف ہے، عامر مغل کا اور ہے، باقی لوگوں کے اور ہیں، لیکن تحریک انصاف یعنی عمران خان کی تصویر وہ بھی لگائیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر کنفیوژن ہوگی۔ لیکن یہ کنفیوژن کیسے دور کی جائے گی، یہ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کہا جا رہا ہے، اور آج لیگل ٹیم کو اس کا اہم اجلاس ہے شام کو، اس میں چیزیں سامنے آئیں گی۔ اس کے علاوہ راجہ عمران اشرف ہے پیپلز پارٹی کی، یہاں پر پیپلز پارٹی کی بھی یہاں پر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک مسئلہ ہے یہاں پر، جو لوگ لوکلی یہاں پہ رہتے ہیں F46 میں، وہ پریشان ہے کہ راجہ عمران اشرف باہر سے آ کے الیکشن لڑتے ہیں اور کم ووٹ لیتے ہیں، ہارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر پیپلز پارٹی بھی اس کا اثر رسوخ اس طرح نہیں ہوگا، یعنی پیپلز پارٹی کے لوکل لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران اشرف کو اتنا انٹرسٹ نہیں ہے شاید۔ تو مقابلہ یہاں پر ہوگا، وہ ہوگا تحریک انصاف اور انجم عقیل جو کہ مسلم لیگ نون کے مضبوط امیدوار ہیں۔ انجم عقیل تو بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں، ان کے آلدو شانی شاہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے میکسیمم ان کو ڈیمیج کیا جائے، کافی حد تک ڈیمیج بھی کیا، ان کی پرانی چیزیں بھی نکال کے رکھی ہیں
کہ وہ کیا ہیں کیا نہیں ہے، لیکن یہاں پر عامر مغل کب اور ان کی ٹیم کب سے میدان میں اترتی ہے یہ چیزیں دیکھی جائیں گی۔ اوورآل اسلام آباد میں 10,41,554 ووٹ ہے، 5,46,000 میل ووٹ ہے، 5,46,996 اور فیمیل 4,94,000 سے زائد ووٹ ہے۔ اچھا آ جاتے ہیں 47 میں جماعت اسلامی کے کاشف چودھری ہیں، سبت الحسن شاہ صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے، اچھا پیپلز پارٹی کے سبت الحسن شاہ صاحب ہیں، اور اسی طرح مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں یہاں پر 47 میں۔ اب ان کا مصطفیٰ نواز کھوکھر کا بھی بڑا مسئلہ آ رہا ہے، وہ 47 48 میں ان کی جو کوشش ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں۔ شعیب شہین جو ہے وہ یہاں پر ہیں تحریک انصاف کے، اب آلدو کے تینوں جگہوں پہ ان کے ڈاکومنٹس جمع ہوئے ہیں، لیکن چیزیں یہ چل رہی ہیں۔ شیخ انصر اور راجہ وقار جو ہے نا وہ فارغ ہو گئے ہیں یہاں پر، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شیخ وقار اور راجہ وقار کے جو لوگ ہیں، سوری شیخ انصر اور راجہ وقار کے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر فضل چودھری نے بڑی ان کے ساتھ سازش کی، پہلے عامر کیانی کو اس ملکے میں اتارا اور ایک ڈیل کے تحت، اور انہوں نے آئی پی پی کا ٹکٹ لے لیا اور تحریک یہ نون لیگ کے شیخ انصر اور راجہ وقار کو فارغ کر دیا، خود وہ 48 میں ٹکٹ لے لیا طارق فضل چودھری نے، بعد میں عامر کیانی کو ایک ڈیل کے تحت یہاں سے نکال دیا اور خود یہاں 47 میں آ گئے، تو ٹیکنیکلی ان دونوں کو آؤٹ بھی کر دیا اور 48 میں کسی اور ڈیل کروا رہے ہیں۔ تو یہ ان کے پر الزام ہے، اور انہوں نے بھی بندے بلائے، اور ان کے بعد انہوں نے کہا جی ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم یہاں پہ ہو سکتا ہے اپنا بندہ اتار دیں۔ تو یہاں پر ظاہر ہے شعیب شہین اترے ہیں، ابھی کب تک وہ کمپین شروع کرتے ہیں دیکھنا ہوگا۔ اچھا جی، یہاں پر جو جماعت اسلامی بتا دیا اور پیپلز پارٹی بتا دیا، اور ٹی ایل پی کے جو ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہاں پر کون ہے، اور اس کے بعد آ جاتے ہیں این اے 48 جو ہے یہاں پر ابھی بڑی مکمل کنفیوژن ہے۔ ظفر علی شاہ صاحب کا صاحبزادہ جو ہے حسن ظفر، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آئی پی پی کے ساتھ ڈیل کر کے ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشن لڑیں، اور اسی لیے ڈاکٹر فضل چودھری جو ہے ان کو کسی اور طرف سے اشارہ ہے، اب اللہ جانتا ہے کس طرف سے اشارہ ہے، یا کوئی اور شخص آ رہا ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر کی پہلے بات ہو رہی تھی کہ وہ بھی دونوں حلقوں سے الیکشن لڑیں گے اور ہاریں گے، تو ظاہر ہے وہ بھی کسی ڈیل میں تھے کہ کسی نہ کسی طرح پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ یا کوئی ایک آدھ دو بندے ان کے ساتھ وہ ڈیل کریں گے، کیونکہ 48 میں پیپلز پارٹی نے اپنا میدان میں اتار دیے ہیں، جو میں آپ کو بتا دوں چودھری اسد پرویز اتار دیے ہیں میدان میں پیپلز پارٹی کے۔ 48 میں مسلم لیگ نون کو بھی بڑا مشکلات ہیں، ہاں پی ٹی آئی کو بھی مشکلات یہ ہیں کہ علی بخاری صاحب کو میدان میں اتار دیا گیا ہے، لیکن وہ ابھی تک سوئے ہوئے ہیں، شاید وہ کلیئر نہیں ہے، اور یہاں پر چودھری الیاس مہربان ہے، ملک عامر ہے، ان کے بھی لوگوں نے پوسٹر عمران خان کے ساتھ لگانا شروع کر دیے ہیں، تو یہاں پر بھی کنفیوژن ہے کہ پی ٹی آئی کیا کس کو فائنل کرے گی، ٹکٹ ڈال دو کہ علی بخاری کو ملا ہے۔ اچھا اب آ جاتے ہیں پیپلز پارٹی نے بھی ہم میدان میں اتارا ہے، یہاں پر ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حقان وحید خواجہ ہیں، انہوں نے اپنی پارٹی بنا دی پاکستانی عوامی قوت، اور وہ اپنی پارٹی سے لڑ رہے ہیں۔ اسی طرح جماعت اسلامی کے ہیں ملک عبدالعزیز، مصطفیٰ نواز کھوکھر ہے، اچھا خاصا ووٹ بینک ان کا اس طرف کھوکھر برادری کا ووٹ بینک ہے، لیکن ان کے خلاف پیپلز پارٹی کے میدان میں اتار دیے گئے۔ اب خواجہ وحید کام کر رہے ہیں، حقان وحید خواجہ وہ جناب ضیاء الحق کے صاحبزادے کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے پریس کلب میں، انہوں نے پریس کانفرنس کر دی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں، تو یعنی بڑی کنفیوژن ہے اس وقت یہاں پر۔ راجہ خرم نواز جو ہیں وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں یہاں پر آزاد حیثیت میں، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ نون لیگ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ان کو بھی سپورٹ کریں گے، پھر اسی طرح چودھری ریاض مہربان کیا نہیں لڑیں گے، بالکل سائڈ پہ ہو جائیں گے، علی بخاری لڑیں گے، اور پھر اس کے بعد نون لیگ کا یہاں پر خاموشی اختیار کرنا یا ایڈجسٹمنٹ، آئی پی پی کا آ کون رہا ہے یہ کنفیوژن ہے، کوئی کس کے اوپر اشارہ کر رہا ہے، کوئی کس کے اوپر اشارہ کر رہا ہے، لیکن اب مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ سازش کی گئی ہے، اور عامر کیانی جو ہے وہ ڈیل کر کے، یہ طارق فضل چودھری اور عامر کیانی کی ڈیل تھی، ایک بہت بڑے پراپرٹی ڈیلر کے تھرو ڈیل ہوئی، اور اس کے بعد وہ یہ معاملہ چل رہا ہے، تو یہ یہاں پہ بڑی کنفیوژن آ رہی ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ہمارا جو گلوبل آبزرور نیٹ ورک اس کو فالو کیجیے، اس کے ساتھ ساتھ نوید ستی کے نام سے آپ یوٹیوب چینل، ٹک ٹاک اور ٹویٹر اکاؤنٹ، اور اسی طرح انسٹا اور فیس بک بھی فالو کر سکتے ہیں، تاکہ الیکشن کے حوالے سے ہم جو آپ تک جو ہے لیٹسٹ جو ہے اپڈیٹ آپ تک رکھ سکیں۔ بہت شکریہ۔